اللهم صل على سيدنا الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما زاغ البصر وما طغى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز علماء کرام، ہمارے دین ملت، برادران اہل سنت، رب کائنات کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر توفیق بخشی ہے کہ اس کے حبیب کریم علیہ السلام کی محفل میلاد میں حاضر ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب لوگ جو آئے ہیں اور محبتوں کے نذرانے لائے. مبارکباد کے مستحق ہیں انجمن میلاد کمیٹی رحیم ارکان کے وہ تمام عہدیداران جنہوں نے آج کی اس پرکیف روح پرور مجلس کا انعقاد کیا. میں کیوں نہ نام لوں میلاد کمیٹی کے چیئرمین محترم مکرم جناب حاجی محمد نواز نقشبندی صاحب، جنہوں نے محبتوں کے چراغ جلائے ہیں اور میرے وہ تمام ساتھی کرم فرما جو جہاں محبتوں سے آئے ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا اور مجتمع کیا. محمد عامر خان ترین صاحب ماشاءاللہ وائس چیئرمین کی سیٹ سنبھالے ہیں اور آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں میرے محترم و کرم فرما جناب حاجی محمد اسلم جلال صاحب، اور دیگر تمام نام ہیں. میں وقت کی کمی کے باعث ان کے نام تو نہیں لے رہا، لیکن ان سب کو دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم یار خان کے اس میلاد کمیٹی میں محبت اور اتفاق کا عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اہل سنت میں ہماری زبوں حالی کا سب سے بڑا جو معاملہ رہا وہ نا اتفاقی رہی. ہر پلیٹ فارم پر دعا ہے رب کائنات ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. حضرات محترم، حضور کی مجلس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مجلس میں اشاقان آئے ہیں. ان مجالس پر اغیار کی طرف سے بے شمار اعتراضات ماضی میں ہوتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے سب اعتراضات بہت پرانے ہو گئے ہیں. ابھی نہیں چاہیے کہ کوئی نئے اعتراض ڈھونڈ کر لائیں. وہ اعتراض جن کے جوابات ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ طریقت ہر پلیٹ فارم پر دیتے رہے ہیں، زبانی اور علمی کتابی صورت میں ہر پلیٹ فارم پر دیے. لیکن میں نہ مانوں کہ ایک رٹ ہے جو لگی ہوئی ہے، لگی رہے. میں ان کے اعتراضات کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا. میلاد کی برکات جو ہیں وہ آپ کچھ سمیٹتے ہیں، آپ کو پتہ ہے.
میلاد کی برکات کیا ہوتی ہیں یہ انہیں پتا ہے کہ جو مناتے ہیں. اگر اغیار مناتے ہوتے تو پھر اس پر کلام نہ کرتے. لیکن ایک بات یہ ہے، میں ان لوگوں کو جو منکرین میلاد ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، آپ سب سے بڑا اعتراض تو یہی کرتے ہیں نا کہ یہ صحابہ نے نہیں منایا. تو یہ تو علماء کرام بے شمار احادیث سے دلائل سے ثابت کر چکے ہیں. نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے حجرے مبارک میں جلوہ افروز ہیں. میرے نبی باہر تشریف لائے، صحابہ کے باہر بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہو رہا ہے؟ اور ظاہر ہے جلسہ کوئی ایک دو آدمیوں سے تو ہوتا نہیں. ظاہر ہے کہ صحابہ کی کوئی جماعت تھی جو بیٹھی تھی. سید عالم کو خبر کیسے ہوئی؟ آپ نے سوال کیا فرمایا کہ کیا جلسہ کیسا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا و دیننا و من علینا بکا. حضور یہ جلسہ ہو رہا ہے. جلسہ کیا ہے؟ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. حضور آپ کی جلوہ افروزی پر کچھ کلام ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ کیا تم قسم دیتے ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ صحابہ کو عجیب تو لگا ہوگا، بہرحال جواب یہ دیا کہ حضور ہم قسم کھاتے ہیں. بھئی ایک نبی کے سامنے ایک امتی کی حیثیت کیا ہے؟ کس امتی کی ضرورت ہے کہ نبی کے سامنے غلط بیانی کرے؟ ہاتھ باندھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ سچ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میں نے تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم کوئی غلط کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ میں نے تم سے اس لیے کہا کہ ابھی جب میں اپنے حجرہ اقدس میں جلوہ افروز تھا نا تو میرے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ رب کائنات اس مجلس پر جو مسجد نبوی کے صحن میں ہو رہی ہے، رب کائنات فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان. حضرات محترم، اب میں منکرین میلاد سے یہ کہتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تم اس مجلس کو بدعت کہتے ہو، بعض نااہل اور جاہل تو اس کو شرک کہتے ہیں. بھائی شرک کبھی کسی نے معاذ اللہ اللہ کا میلاد منایا؟ اللہ تو پاک ہے پیدا ہونے سے، وہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. تو حضرات محترم وہ کہتے ہیں کہ جی بدعت ہے. چلو تم بدعت ہے اور کہتے اس لیے ہیں کہ جی صحابہ نے نہیں منایا. اچھا بدعت ہے. بات یہ ہے کہ تم سیرت النبی کے جلسوں کو تو بدعت نہیں کہتے نا بھئی. اس میں تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی نبی کی سیرت بیان کرو. میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر بھی اگر جلسہ ہو تو حضور کی سیرت طیبہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور کا میلاد نہ پڑھا جائے. اچھا بھائی، اب تم اس بات کا اہتمام کرنا کہ تمہاری مجلس میں کبھی بدعت نہ ہو جائے. تم اپنی سیرت النبی کے جلسے میں کبھی نبی کے میلاد پر ایک لفظ ایک حرف بھی نہ بولنا. اگر نبی کے میلاد پر اگر تم نے ایک لفظ اور ایک حرف بولا تو تم خود بھی اس بدعت کی زد میں آ جاؤ گے. صاحبو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب کائنات کا خاص فضل ہے جو ہمارے حصے میں آیا ہے کہ حضور کا میلاد وہی منائے گا کہ جو حضور کا عاشق اور غلام ہوگا. رب کائنات نے اغیار سے محفل میلاد یوں سمجھو کہ چھین لی اور قیامت تک کے لیے چھین لی. بہرحال حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی اپنے شہر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے
اور حضور جب واپس تشریف لاتے کافی عرصے کے بعد تو حضور اپنے کاشانے پہ نہیں جاتے، حضور اپنی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے اور پھر اپنے کاشانے پہ جاتے۔ ایک مرتبہ جب سیدی میرے تشریف لائے کافی عرصے کے بعد تو حسب معمول حضور اپنے کاشانے پر نہیں گئے، بلکہ حضور نے اپنی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، اور جب ادا فرما چکے تو حضور کے چچا حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مداح میں چند اشعار لکھے۔ حضور نے فرمایا اچھا سناؤ پڑھو۔ صاحبہ بس پھر کیا تھا، مسجد نبوی کا یہ چھوٹا سا صحن ایک جلسہ گاہ بن گیا، صحابہ کی نوری جماعت سامعین بن گئی، اور میرے سیدی جلسہ صدارت پر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور حضور کے چچا حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ثنا خوان بن گئے۔ آپ نے جو اشعار کہے نا، اللہ اکبر، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، حضور آپ کیا ہے آسمان کے تو کنارے جگمگاؤ۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، حضور فضا آپ کے نور سے منور ہو گئی۔ حضور کو نور سے ہم نے نہیں کہا، حضور کے چچا حضرت عباس بھی کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ فِي سُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ وَرَدْتَ نَارًا خَلِيلِ فِي مُقْتَرِمَا فی صلبہ انت کیف یحترق، حضور آپ جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ان کے لیے آگ بھڑکائی گئی تو حضور ان کو بھلا آگ کیسے جلاتی؟ آپ کے جد امجد تھے نا، حضور ان کو بھلا آگ کیسے جلاتی؟ ورت نارن خلیل فی مقتتما فی صلبہ، حضور ان کے تو صلب میں آپ موجود تھے۔ حضرات محترم، ایک نبی کی آمد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری اور تمہاری فہمائش پر معجزات دکھانا شروع کر دے۔ نبی کی آمد کا ایک عظیم مقصد ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے جلسوں میں صرف ہم حضور کا میلاد بیان نہیں کرتے، حضور کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تو دیکھو، میرے نبی کون ہیں؟ میرے نبی وہ ہیں جو ہمارے رہبر ہیں۔ حضور تو ہمیں کائنات کی ظلمتوں سے نکال کر وادی نور میں منتقل کرنے آئے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو نکالیے گریبانوں سے پکڑ کر، ان کو وادی نور میں آباد کر دیجیے۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خدا کا تعارف دیا۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں، شیخ سرندی فرماتے ہیں کہ میں تو خدا کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ محمد عربی کے خدا ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خدا کا تعارف کرایا، خدا کی پہچان ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ حضرت علامہ اقبال سے جرمنی کے فلسفیوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں مانتا ہوں۔ فرمایا آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا آپ اپنے والدین کی تربیت اور اپنے اساتذہ کے پڑھانے سے مانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تقلیدی طور پر ماننے والوں میں نہیں ہوں، البتہ اگر دلیل مضبوط اور قوی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ رد کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جی ہمیں تو اس دشت میں ہم تو جوتیاں چٹکھا کے مر گئے، ایک بھی دلیل نہیں مری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ یوں تو بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن اس کو وحدہ لا شریک ماننے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گواہی ایک ایسے سچے نے دی ہے کہ جس کے جان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، کوئی بھی رسول آیا تو کتاب لایا، صحیفہ آسمانی لایا۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے کلام مجید کو نازل فرمایا۔
پہلے ایک نصیحت سن لیجیے. دیکھیے ہم بچپن میں ہمیں قاری صاحب آتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے. ہمارے بچوں کو بھی قاری صاحب نے قرآن پڑھایا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا. مدارس آباد ہیں, مساجد آباد ہیں. جو صاحب حیثیت صاحب سبق لوگ ہیں قاری صاحب کو گھر بلا لیتے ہیں, بچوں کو نہیں جانے دیتے, خاص طور پہ بچیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں. کوئی قاریہ بلا لیتے ہیں, آنے جانے کا ان کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں, اور وہ وقت جو وہ دیتے ہیں اس کا ہدیہ بھی پیش کر دیتے ہیں. حضرات محترم, یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا جاتا تھا کیوں؟ ثواب کے لیے. ہمارے بچپن میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم تمہیں قرآن فہمی سکھاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ لوگوں نے, حضور بھی تشریف فرما ہے, نوجوان بھی ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے آباء و اجداد میں آج تک کبھی کسی نے یہ جرت کی کہ خود سے قرآن مجید کا ترجمہ کرے؟ کبھی کسی نے یہ کوشش کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی خود سے تفسیر کرے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ایک بہت مشکل اور ادب کام ہے, یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے. اگر قرآن مجید فرقان حمید کا خدا نہ خواستہ غلط ترجمہ کر دیا تو ہم ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. لوگ ڈرتے تھے, خوف خدا تھا, یہ نہیں تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے, یہ تو ایک سمندر ناپیدا کنار ہے, اور اس میں غوطہ زنی کی اجازت اسی کو ہے جو اس کا شناور ہو. یہ ہر کسی کے ہر کس و ناقص کی بات نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرتا رہے. لوگ خود سے ترجمہ نہیں کرتے تھے, یہ بات تھی عوام الناس کی, اور لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ بھائی ہم سے قبر میں کوئی قرآن مجید کے ترجمے کے متعلق سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا تو کون سا؟ بھئی عقائد کے حوالے سے, ایمانیات کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے, معمولات کے حوالے سے. حضرات محترم, اس کے بعد علماء اور فضلاء کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے مگر مروجہ علوم کو حاصل کرتے. علم اللغت پڑھتے, علم النحو پڑھتے, علم الصرف پڑھتے, علم الکلام پڑھتے, علم تاریخ پڑھتے, علم فلکیات پڑھتے, علم تفسیر پڑھتے, علم حدیث پڑھتے, علم لغات پڑھتے, دیگر علوم میں علم تصوف پڑھتے, مہارت تامہ حاصل کرتے. اس کے بعد بھی آیات متشابہات کو ہاتھ نہیں لگاتے, بلکہ محکمات کی آیات پہ کلام کرتے اور آیات احکام پر بڑی احتیاط سے کلام کرتے. اگر کسی نے تفسیر کلام مجید پڑھنی ہوتی تو کسی مستند تفسیر مفسر عالم دین کی تفسیر یا ترجمہ اٹھاتے. حضرات محترم, پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. جگہ جگہ آپ کو اشتہار نظر آئیں گے, آؤ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں, آؤ تمہیں قرآن فہمی کی تعلیم دیتے ہیں. اور خدا کی قسم میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے پچھلے دنوں یہ اشتہار پڑھا کہ آؤ تمہیں محض 3 دن میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور ترجمہ کرنے کے ہم قابل بنا دیں گے. حضرات محترم, آپ ذرا سوچیں تو صحیح, یہ کلام مجید ہے, فرقان حمید ہے, اللہ کا کلام ہے, اور یہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ جس صحابہ کبار کی تعلیمات پہ عمل کرو. ذرا دیکھو صحابہ کبار جو تھے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے, قرآن مجید کا ترجمہ کرتے تھے, یہ تو ان کی زبان تھی. صحابہ کبار آدھی بات بتاتے ہیں, یہ تو نہیں بتاتے کہ جی صحابہ کبار تفسیر اور ترجمہ تو کرتے تھے مگر ان کو کراتا کون تھا. حضرات محترم, صحابہ کبار کو کوئی 21 علوم پڑھنے کی حاجت و ضرورت نہیں تھی. عربی ویسے ہی ان کی مادری زبان تھی, اور ان کا معلم کون تھا؟ وہ تو اللہ کا رسول و نبی تھا, وہ تو سچا پیغمبر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری شان امانت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف کو پڑھ کے سنایا, سمجھایا اور اپنے صحابہ تک پہنچایا. کیا بنا, اس پہ عمل کیا. حضرات محترم, لیکن آج کل فہم القرآن کو ہے نا, ملتان میں تو بہت پتہ نہیں یہاں ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. فہم القرآن کو, فہم القرآن کو. آئے آپ کو خود سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں, ہم آپ کو خود اس قابل بنا دیں گے کہ آپ خود سے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کر لو. حضرات محترم, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک عام کتاب بنا کر پیش کر دیا گیا، جیسے کوئی ادب کی کتاب ہو، جیسے کوئی میگزین پڑھ لو، جیسے کوئی اخبار پڑھ لو، ادبیات پڑھ لو، کوئی شاعری پڑھ لو، جی کسی استاد کی ضرورت نہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ کوئی ریاضی کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ خود لگ جاؤ کوشش سے حل کر لو، یہ کوئی کلیے تھوڑی ایجاد ہو رہے ہیں، یہ کلام مجید ہے، یہ فرقان حمید ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ارے اس قرآن کو بتیرے پڑھیں گے اور بھٹک جائیں گے، بتیرے پڑھیں گے اور راہ ہدایت پائیں گے۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس بارے میں نہایت ہوش مندی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مدارس بنا رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہیں اس قابل کر دیں گے کہ تم خود سے قرآن کے مفسر اور مترجم بن جاؤ، بلکہ پڑھائیں گے تو کسی مستند مفسر اور کسی مستند مترجم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم خود سے کرنے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا۔ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم بھی اللہ کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور رسول اللہ نے بھی اللہ کی گواہی دی، لیکن ہماری گواہی اور رسول اللہ کی گواہی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت محترم، رسول اللہ نے گواہی دی تو خدا کو دیکھ کر گواہی، ہم تو حضور کے دیکھے پر گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت محترم دیکھیں، اگر آج کے دور میں دیکھیں، ذرا غور کریں، کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ ہے نا، کائنات کا سب سے بڑا، وہ تو نبی کا مقام ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھیے، اگر میں قانون کی زبان بولوں تو میں کہوں کہ جب معراج کی شہادت پر آرگیومنٹ مکمل ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات سے ہم کلام ہو چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مظاہر قدرت کو ساتھ لے کر چلتے تھے، ایدناہ بروح القدس۔ اب ایک ہی گواہی باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی نظری گواہی۔ رب کائنات کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، بس اس کے لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ اب اللہ کے محبوب نے اپنے رب کو دیکھا، محبت سے دیکھا، قربت سے دیکھا، غیب سے نہیں دیکھا۔ ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی۔ حضرات محترم، اب دیکھیں کہ آج کی اس دنیا میں اگر نبی کا کوئی امتی کھڑا ہو کر نبی سے سوال کرے کہ آپ نے اللہ کو تو دیکھا، کائنات کے سب سے بڑے غیب کو تو آپ دیکھ چکے، لیکن ذرا ہے میرے نبی یہ تو بتا تیرا علم کتنا ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے تو صاحبو، یہ گستاخی رسول بھی ہے اور جہالت علمی بھی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب سے بے شمار حصہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے میرے مولا مجھے حقیقت اشیاء کا علم عطا فرما۔ اللہم نبئنی بحقیقت الاشیاء، میرے مولا مجھے حقیقت اشیاء کا علم عطا فرما۔ تو کیا رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول نہیں کی ہوگی؟ ارے نبی تو کوئی ایسی دعا مانگتا ہی نہیں جو قبول نہ ہو۔ یہی دعا میرے نبی نے کیا نہیں مانگی؟ اللہم اعوذ بکا من دعاء لا یسمع، میرے مولا میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ حضور نے کیا یہ دعا نہیں فرمائی؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع
میرے مولا میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں نفع نہ ہو۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول نہیں کیا ہوگا؟ تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت اشیاء کا علم رکھتے ہیں اور یقیناً رکھتے ہیں، اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا حساب دان اور سائنسدان یہ کہے کہ ہم صرف حقیقت اشیاء کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ ہم اشیاء کے آپس میں تعلق کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ایک ہی سوال بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب کائنات نے غیب سے اتنا بے شمار حصہ عطا فرمایا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تدریجی علم غیب کے قائل ہیں۔ یہ نہیں ہمارا کسی کا عقیدہ، اعلیٰ حضرت کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے پہلے دن سے ہی کلی علم غیب عطا فرما دیا تھا۔ یہ بتدریج علم غیب مکمل ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب رب کائنات مکمل فرماتا رہا۔ حضرات محترم، اب یہ ہے کہ جی سوال صرف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان تمام اشیاء کی حقیقت کا علم کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بے شمار غیب سے حصہ وافر پانے کے باوجود بھی کبھی قرآن کی زبان میں دعوی غیب نہیں کیا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے قرآن کی زبان میں دعوی غیب کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اے لوگو، میں کوڑیوں کو شفا بخشتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، یہ تو یہ میں تو مردے زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ۔ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں چلتا؟ ارے میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا چھپا کر آئے ہو اور تم کیا کھا کر آئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی زبان میں دعوی غیب کیا ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں لا علم الغیب۔ کبھی سوچا حضرات محترم کہ وہ واقعہ بھول گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ آپ کے عہد میں جب میری مگلڈن کو لایا گیا زنا کی سزا دینے اس کے جرم میں، علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، عمائے دین بھی ہیں، حکام بھی ہیں، عوام الناس بھی، جی شریعت عیسوی میں ایک زانیہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دو۔ پتھر جمع ہو گئے، سنساری شروع ہوا چاہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا اس کو پتھر وہی مارے گا کہ جس نے خود یہ جرم نہ کیا ہوگا۔ حضرات محترم سب پیچھے ہٹ گئے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں تو عزت کا معاملہ بن گیا تھا، کیوں پیچھے ہٹے؟ پتھر مار دیتے، کیوں نہیں مارے؟ علماء بھی تھے، فضلاء بھی تھے، حکام بھی تھے، عوام الناس بھی تھے، کسی ایک کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ مارتا، سب کے سب زانی تھے، لیکن اپنی عزت بچا دیتے۔ عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا، لیکن قریب نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کی زبان میں یہ دعوی غیب کر چکا ہے، اگر ہم نے کچھ ایسی حرکت کی تو یہ ہمارے پول کھول کے رکھ دے گا۔ حضرات محترم، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی عمل نہیں فرمایا۔ حضور تو فرمایا لا علم الغیب، یہ قرآن کی زبان ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اللہ اکبر۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رب کائنات کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی اس کو محفوظ کرنے کی اتنی فکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے کسی دنیاوی عالم سے ایک لفظ بھی سیکھنے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے کہیں یہ بات نہ ہوتی کہ جی یہ محمد رسول اللہ
ان کا استاد تو فلاں شخص تھا، یہ اس کو علم کو لے کر آگے چل رہے تھے کہ اس کے انسانی علم میں تو غلطی کا احتمال باقی ہے۔ رسول اللہ کے علم کو تمام اغلاط سے محفوظ کرنے کے لیے رب کائنات نے حضور کو کسی دنیاوی استاد سے ایک لفظ بھی سیکھنے نہیں دیا، جو کچھ پڑھایا میرے رب نے خود پڑھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالی زمان، صاحبزادہ سید طاہر سعید شاہ صاحب کاظمی۔ ذرا اس کے باوجود دیکھیں، اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے کتنے بے شمار معجزات دکھائے ہیں۔ معجزے دکھانا یہ نبوت کے لیے ضروری امر ہے، ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزہ دکھائے۔ معجزے ہوئے، معجزے تو دکھانے تھے، اور اللہ کے آخری نبی تھے۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، حضرت نوح کو آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، لیکن جب عقل انسانی اپنے اوج و کمال تک جب پہنچی تب محمد رسول اللہ آئے۔ حضور ایسا نہیں آئے، حضور آئے تو پھر انسانی عقل اپنی اوج و کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب وہ پچھلے فلسفیوں کی کہانیاں نہیں ہیں، اب معاشرے نے علم کی نئی نہج پر مرتب ہونا تھا۔ رب کائنات کو اپنے محبوب کا علم بڑا مقصود تھا، محبوب تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں صاحبو کہ کیا اس نبی پر جس نے خدا کو کائنات کے سب سے بڑے غیب کو دیکھا ہو، اگر آج کوئی شخص کہے کہ جی ان کو غیب تھا یا نہیں تھا، کوئی سوال بنتا ہے؟ اور یہ لوگ میرے نبی کے وہ تمام کمالات، وہ تمام دیکھیں، ایک امتی اور ایک نبی کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی کو جو مقام رب کائنات نے عطا فرمائے، ایک امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو مانے، تسلیم کرے، اس پر شہادت دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ امتی ہی نہیں ہے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرمایا، ان کا سب دل و جان سے اقرار بھی کرنا ہے اور اعتراف بھی کرنا ہے۔ اب آخری بات، حضور نے فرمایا لا علم الغیب۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے جتنے کوئی بھی قرآن میں ایسا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ کیا تو کیا؟ نفی اس بات۔ حضور فرما رہے ہیں لا علم الغیب، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا علم الغیب، میرے پاس تو نہ اللہ کے خزانے ہیں اور نہ غیب کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات سے کلام کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے بڑے دعوے فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نفی فرما رہے ہیں۔ اب ان اغیار کو سمجھنا چاہیے کہ کیا تمہارے نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ علم اور یہ قدرت عطا نہیں فرمائی؟ اور کیا عطا فرما دی تو معاذ اللہ کیا یہ معجزات سلب کر لیے؟ حضور علیہ السلام کو معجزات سے روکا گیا، سلب نہیں کیے گئے۔ اچھا، آخری بات مولانا، دیکھیں ذرا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو۔ حضور نے کتنے بے شمار معجزات دکھائے، علمی بھی ہیں، قدرت کے بھی ہیں۔ ارے میرے نبی علیہ السلام کی نگاہوں سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بتایا کرتے تھے نا کہ تم کھا کر کیا آئے ہو اور اپنے گھروں میں رکھ کر کیا آئے ہو، اور میرے مصطفیٰ کریم نے کون سی چیز ہے جو میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ آپ نے تو ماں کے رحم سے لے کر باپ کے سرب تک کی خبریں دی ہیں۔ آپ نے دوزخ اور جنت کے معاملات اور شواہدات دیے، ایک ایک چیز کھول کر بیان فرمائی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نماز فجر کے بعد اپنے منبر رسول پہ تشریف لائے، حضور نے علم و معرفت کے دریا بہا دیا، فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اپنے منبر پہ تشریف لے آئے، حضور نے پھر کلام فرمایا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، حضور نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر میرے سیدی نے کلام فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے، مغرب کی نماز حضور نے ادا فرمائی، فرمایا کہ ان میں سے جو بڑا عالم تھا جو اس نے یاد رکھا سو رکھا، چھوٹے کو جو یاد رہا وہ اس کا نصیبہ تھا۔
لیکن ایک عجیب بات یہ ہے، دیکھیں حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، مؤخری صفوف آخری صف میں کسی سے غلطی ہوئی، نماز جاتی رہی، میرے نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں چلتا، خدا کی قسم میں تو اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ متفق علیہ حدیث مسلم و بخاری کی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کی زبان میں کوئی دعویٰ نہیں فرمایا، رب نے بھی نہیں کہلوایا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید تمام احکامات ربانی کا خاتم تھا، قرآن مجید فرقان حمید تمام آسمانی صحیفوں کا خاتم تھا، بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ بھی تمام نبوتوں اور رسالتوں کا خاتم تھا۔ میرے نبی علیہ السلام بھی خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے، قرآن خاتم الاحکامات ربانی ہے۔ حضرات محترم، تو رب کائنات جل شانہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کیا کچھ نہیں عطا فرمایا، دیدہ کور کو آئے نظر کیا دے۔ خدا کی قسم ہم جتنا بھی کلام کرتے رہیں یہ سمجھ اسی کو آئے گا جس کے دل میں حضور کی محبت کی نشان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کتنے بے شمار معجزات حضور سے ہوئے۔ حضور نے درخت کو بلایا گھسٹتا ہوا، جڑوں سمیت گھسٹتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ تمام معجزات میرے نبی علیہ السلام کی ذرا سیرت طیبہ پڑھو، یہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بنیاد رکھی صحیح علم کی، الحمدللہ ہمارا نبی سچا عالم تھا۔ اللہ، وہ علم، وہ کمال، وہ فیض جو رب نے اپنے حبیب کو جس کے لیے چنا، یہ تو کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ اب ہمارا ایک، اب کیا کہیں گے، اللہ اکبر۔ اب حضور کی امت میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر اس طریقے سے بکواس شروع کر، اپنے ہی نبی کے کمالات کا انکار شروع کر، اور قرآن کی آیت اب اس طرح پڑھ کے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ۔ حضور غزالی پچھلے سال میں نے کیا، چلیں میں تحدیث نعمت کے لیے سنا دوں۔ غزالی زمان راضی دوران حضور غزالی زمان میرے مرشد کریم والد محترم علیہ السلام، آپ خطاب فرما رہے ہیں، کسی نے یہی پرچی پر ایک یہی آیت لکھ کے دے دی، حضرت قاضی صاحب اس کا ترجمہ تو کر دیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا تم مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو۔ فرمایا مزہ تو تب ہے نا کہ جس آیت مبارکہ سے تم میرے نبی کی شان میں تنقیص کرتے ہو، اسی آیت سے میں اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہوں۔ حضرات محترم، بس پھر کیا تھا، آپ نے فرمایا دیکھو قل رب کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور یہ کلام الہی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بھئی کلام الہی ہے، اور یہ رب نے کلام فرمایا اپنے نبی سے، پیارے نبی آپ نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ فرمایا، یہ کیا کہنا ہے؟ لا اقول، میں نہیں کہتا۔ کس کو کہنا ہے؟ ان لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کے بارے میں نہیں، پیارے حبیب صحابہ سے نہیں کہنا، یہ مشرکوں کو کہنا ہے، یہ کافروں کو کہنا ہے، یہ منافقوں سے کلام کرنا ہے، یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، ان کو کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ پیارے حبیب ان کو نہ، جو ہم نے آپ کو معرفتیں عطا فرمائی ہیں ان کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا، یہ کہاں اس کو سمجھیں گے، یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے۔ تو پیارے نبی فرمائیں قل، فرما دیجئے لا اقولو، میں نہیں کہتا، لکم تم سے، یہ نہیں فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے نہیں کہتا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ہی نہیں، فرمایا میں تم سے نہیں کہتا۔ کیوں تم سے نہیں کہتا؟ اس لیے کہ تم تو میری جان کے دشمن، تم تو میرے مال کے دشمن، تم تو میری اولاد کے دشمن، ارے تم تو میری خون کے پیاسے ہو، تمہیں میں کیوں بتاؤں میرے رب نے مجھے کون کون سی معرفت عطا فرمائی، کون کون سے علوم عطا فرمائے، کون کون سی قدرتیں عطا فرمائی ہیں، تم اس کے اہل نہیں، تم تو میری جان کے دشمن ہو۔ جب یہ کلام غیروں سے ہے، جب کلام اپنوں سے ہوا تو فرمایا
اے میرے صحابہ تم مجھ سے میرے خزانوں کے بابت پوچھتے ہو، اُعطیت مفاتیح خزائن الارض، ارے میرے رب نے تو مجھے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، میدان کرم حضور غزالی زمان، نعرہ حیدری، مرکزی انجمن میلاد النبی۔ بس حضرات محترم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی طلب، تم آئے ہو محبتوں سے آئے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری نہ جانے اللہ نے اس مجلس میں آنے کے سبب تمہاری کتنی مصیبتوں کو دور کیا ہے۔ اللہ کرے تمہارے گھروں میں برکتیں رہیں، سارا سال جیتے رہو، اللہ تمہاری مالی مشکلات کو بھی دور کرنا، حضور کی سچا بولا۔